کو بانٹتے ہوئے آج ایک حدیث پاک میں آپ سب کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حدیث پاک بھی ہے، آقا کے 3 معجزات بھی ہیں اور سیکھنے کو بھی بہت کچھ ہے۔ چاہوں گا کہ دامن وقت میں گنجائش بھی کم ہے، اپنے مختصر وقت میں آپ کو یہ حدیث بھی سناؤں، اس میں موجود معجزات سے بھی آگاہ کروں اور پھر اس سے جو لیسن ہم سب کو ملتا ہے، سبق ہم سب کو ملتا ہے، درس ہم سب کو ملتا ہے، اس کی بھی برکتوں سے ہم سب استفادہ کریں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے میٹھے پیارے چچا زاد بھائی مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بھائی جان حضرت سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین عاشق، آقا کے بہترین صحابی، آقا کے اہل بیت میں سے مولا کائنات کے بھائی جان، آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور کئی الحمدللہ رب العالمین سیرت کی کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہے، بالخصوص معجزات کے باب میں۔ چنانچہ سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی برحق رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا۔ یہ ہے حدیث، میں اس کو خلاصتاً اسٹوری کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ دلچسپی کا عنصر باقی رہے اور آپ اسلامی بھائیوں کو وہ یوں محسوس ہوگے کہ جیسے ہم گویا تصور کی وادیوں میں اس سفر کو دیکھ رہے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کے جلووں میں کھو کر جب اس روایت کو سنیں گے تو انشاءاللہ سننے کا مزہ ہی دوبالا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سرکار عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی برحق رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی معیت، آپ کی صحبت، آپ کی قربت، آپ کی ہمراہی جو کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت تھی، نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے وہ عطا فرمائی۔ سفر جاری تھا، ایک موقع پر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عقیل سامنے درخت کو دیکھتے ہو؟ عرض کی آقا دیکھتا ہوں۔ کہا جاؤ اس درخت سے کہو کہ تمہیں رسول اللہ بلاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ بلاتے ہیں۔ عقیل بن ابی طالب کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے مجھے خیال ہوا ہے میں درخت کے پاس جاؤں، اسے کہوں کہ رسول اللہ بلاتے ہیں، پھر خود ہی میرے ذہن نے اس وسوسے کو جھٹکا کہ دیکھ تو صحیح کہ کہہ کون رہا ہے۔ میں بڑھتا ہوا اس درخت کی طرف گیا اور کہتے ہیں کہ میں نے اس درخت کے پاس جا کر کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم یاد فرماتے ہیں۔ عقیل بن ابی طالب کہتے ہیں واللہ ابھی یہ الفاظ مکمل بھی نہ ہو پائے تھے کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ درخت آگے کو جھکا، پیچھے کو جھکا، دائیں کو جھکا، بائیں کو جھکا اور اپنی جڑوں سمیت اٹھ کر نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چل پڑا۔ کہنے میں بے فتح حیرت میں تک رہا، دیکھ رہا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس حاجت کے تحت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یاد فرمایا تھا، جب وہ حاجت پوری ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس درخت سے ارشاد فرمایا جا واپس اپنے مقام پر لوٹ جا۔ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنتے ہی ایک چھوٹے بچے کی طرح کہ جس کا باپ اسے کہتا ہے کہ جا اپنے مقام پر جا کر بیٹھ جا، وہ درخت الٹے قدموں پیچھے پلٹتا ہے اور دیکھتا ہوں کہ وہ جڑوں سمیت اپنے مقام پر جا کر اس طرح سے نصب ہو جاتا ہے کہ گویا کبھی کھڑا ہی نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہمارا سفر جاری تھا، ہم آگے چل پڑے۔ ایک مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ پینے کو ہے، مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکیزے میں پانی نہ رہا، جو ساتھ ہم نے لیا تھا وہ ختم ہو گیا، اب کچھ پانی نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا چل آگے چلتے ہیں۔ فرماتے ہمارا سفر جاری تھا، ایک مقام پر پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عقیل کچھ پینے کو ہے، جبکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس پینے کو کچھ نہیں۔ آقا علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا کہ عقیل کچھ پینے کو ہے تو میں نے عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکیزے میں کچھ موجود نہیں۔
آقا نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، ایسا کرو جاؤ یہ سامنے پہاڑ کو دیکھتے ہو؟ عرض کی آقا دیکھتا ہوں۔ کہا جاؤ اس پہاڑ سے کہو کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا پیغام ہے، اگر تمہارے اندر کچھ پانی ہے، اگر تمہارے اندر کچھ پانی ہے تو ہمیں سیراب کرو۔ عقیل کہتے ہیں کہ لمحے کے لیے پھر مجھے خیال ہوا ہائیں میری بات سن کر پہاڑ پانی، مگر میں اس بات کو پھر جھٹک کے چل پڑا کہ دیکھو کہہ کون رہا ہے۔ میں اس پہاڑ کی طرف گیا اور اس کے دامن پر جا کر کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ میں صحابی رسول عقیل بن ابی طالب ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تیرے دامن میں جلوہ فرمائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تیرے پاس کچھ پانی ہے تو ہمیں سیراب کر۔ عقیل کہتے ہیں کہ ابھی میں پوری بات کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس پہاڑ سے آواز آئی جو فصیح عربی میں بول رہا تھا۔ پہاڑ فصیح عربی میں بول رہا تھا۔ کیا بول رہا تھا؟ کہ اے صحابی رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مرحبا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم فرمانا مرحبا، آپ کی تشریف آوری مرحبا، مگر آقا خوب جانتے ہیں کہ میرے پاس پانی نہیں ہے۔ عقیل کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر ایک دفعہ تو گھبرا سا گیا نا کہ پہاڑ میں سے یہ آواز آئی ہے۔ پھر میں نے ہمت کی کہ آخر تجھ میں پانی کیوں نہیں ہے؟ وہ پہاڑ کہتا ہے کہ جب سے میں نے قرآن کریم کی یہ آیت سنی ہے، وہ آیت کیا ہے اب آپ بھی سنیے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، قودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن کیا ہے؟ آدمی اور پتھر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں میری طرف سے عرض کرنا کہ اللہ کے رسول جب سے قرآن کریم میں رب کائنات عز و جل نے آپ پر یہ سورہ نازل فرمائی ہے، یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ آدمیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی جہنم میں جلیں گے، تو میں پہاڑ پتھروں کا ہی مجموعہ ہوں۔ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، میں رب تبارک و تعالی جل مجدہ کے خوف سے اتنا رویا ہوں، اتنا رویا ہوں، اتنا رویا ہوں کہ اب میرے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہے۔ عقیل کہتے ہیں کہ میں حیرت کے عالم میں، گھبراہٹ کی کیفیت میں اس پہاڑ سے نیچے اترتا حضور سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں حاضر ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، نبی غیبدان رسول ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے جو کہا سچ کہا، میں خوب جانتا تھا۔ کہتے میں تو اپنی پیاس بھول ہی گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے بعد ذکر ہی نہ فرمایا۔ ہم چل پڑے، سفر جاری رہا، ایک بستی کے قریب پہنچے۔ بستی میں ابھی ہم داخلی ہوئے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک اونٹ بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا رحمت کونین سردار دارین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا۔ مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ اونٹ بدمست تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، کہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہ پہنچاتے۔ کہتے کہ میں حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کے ضرر سے بچانے کے واسطے آگے کی طرف بڑھا، مگر میں دیکھتا ہوں کہ وہ اونٹ جو بڑی تیزی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی طرف آ رہا تھا، ایک دم حضور کے قریب آ کر وہ بیٹھا
اور اس نے اپنا سر مصطفیٰ کریم کے قدموں پر رکھ دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر کیا تھا؟ وہ اپنی زبان میں کچھ کہے جا رہا تھا اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے ملاحظہ فرما رہے تھے. اتنے میں پیچھے سے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو اپنی ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے اونٹ کی طرف بڑھ رہے تھے، گویا ہماری طرف بڑھ رہے تھے. عجیب سچویشن تھی. پہلے اونٹ کا بدمست ہو کر آنا، پھر اس کے پیچھے کچھ لوگوں کا تلواروں سمیت آنا. حیرت کی بات تھی. جب ان لوگوں نے نبی برحق رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو دیکھا تو اپنے ہر اقدام کو چھوڑ کر، یہ بھاگتے ہوئے آنا، یہ تلواروں کا لہرانا، یہ سب چھوڑ چھاڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور سلام پیش کیا. السلام علیکم یا رسول اللہ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جواب عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم اس مظلوم کے بارے میں کیا ارادہ رکھتے ہو؟ اس مظلوم کے بارے میں کیا ارادہ رکھتے ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، ہم اونٹ بان ہیں، اونٹ کو چلاتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کا بزنس کرتے ہیں. پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ اونٹوں پر، گدھوں پر، گھوڑوں پر، انہی پر مالوں کا آنا اور جانا ہوا کرتا تھا. اور یہ اونٹ تو صحرائی جہاز ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. اور اکثر جو غلہ بانی یا غلے کا لانا لے جانا یا جس قدر بھی بھاری ساز و سامان ہوتا تھا تو صحرا میں یہ اونٹ ہی کے ذریعے سے ٹرانسپورٹیشن کی ترکیب بنتی تھی. تو یہ اسی قسم کے ٹرانسپورٹر تھے جو اونٹوں کے ذریعے سے ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتے تھے. اب یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، ہم نے منڈی سے اس اونٹ کو انتہائی مہنگے داموں خریدا، مہنگے داموں خریدا. اور چونکہ یہ اس وقت بڑا چاق و چوبند تھا، توانا تھا، صحت مند تھا، عجیب و غریب کیفیت تھی، ہم نے انہیں خرید لیا. اور آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب اس کو ہم خرید کر لائے تو کچھ دن تو یہ ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتا رہا. ہم اس پر مال لاتے، یہ مقررہ جگہ پر ہمارے ساتھ لے جاتا. بہت اچھی ترکیب تھی، بہت اچھا سلسلہ چل رہا تھا. پھر اچانک اسے پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اس نے آنا جانا چھوڑ دیا. جب اس پر مال لادا جاتا تو یہ مال کو گرا دیتا. جب اسے ہم سائے میں کھڑے کرتے تو یہ دھوپ میں آ جاتا. جب اسے ہم دھوپ میں لے کر آتے تو یہ سائے میں آ جاتا. یہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کوئی اس کی وہ سچویشن ہی نہ رہی. ہم بالآخر تنگ آ گئے اور ہم نے یہ ذہن بنایا کہ چلو ہم اس کے ذریعے سے تجارت کا نفع تو نہیں لے پا رہے، اس پر ہم ٹرانسپورٹیشن کا بزنس تو نہیں کر پا رہے، اس پر ہم مال کے لانے اور لے جانے کی صورتیں تو نہیں بنا پا رہے. چلو ہم اس کے گوشت سے ہی نفع لے لیتے ہیں کہ اس کو نہر کرتے ہیں اور اس کا گوشت کھاتے ہیں. اور کیا کریں؟ اب جب ہم نے اس کو نہر کرنے کا ارادہ کیا تو یہ بھاگ کر بستی سے باہر جانے کی ترکیب بنانے لگا. اور اب ہم اس کے پیچھے پیچھے تھے کہ سامنے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دکھائی دیے. یہ ہمارا کل ماجرا ہے، یہ کل سٹوری، ٹوٹل سٹوری ہماری یہ ہے. صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ رسول محتشم نبی معظم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس اونٹ سے ارشاد فرمایا بھائی تو بتا کیا مسئلہ ہے. اب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سے پوچھ رہے ہیں تم بتاؤ کیا معاملہ ہے. اونٹ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، انہوں نے جو کہا سچ کہا، انہوں نے جو کہا سچ کہا. واقعی انہوں نے مجھے منڈی سے مہنگے بھاؤ خریدا اور مناسب تھا کہ واقعی میں ان کے ساتھ معاونت کرتا رہتا، جو ان کے کام تھے ان کو سر انجام دیتا رہا. مگر آقا چند دن رہنے کے نتیجے میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں. یہ کون ہیں؟ جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں. جب مجھے یہ بات پہنچی کہ یہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے اور سو جاتے ہیں، اب مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، مجھے غم کھانے لگا کہ کہیں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے رب تبارک و تعالی عز و جل کا عتاب جو ان پر نازل ہونا ہو کہیں مجھ پر بھی نازل نہ ہو جائے.
کیونکہ یہ اپنے رب عز و جل کی نافرمان ہیں، میں ان کی فرما برداری نہیں کرتا۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ملاحظہ فرمایا تو پھر ان اونٹ بانوں سے ارشاد فرمایا، ہاں تم کیا کہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ بھی سچ کہتا ہے، مگر آقا آج آپ کی جلوہ گری ہو گئی ہے تو ہم آپ ہی سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اب عشاء کی نماز پڑھ کر ہی سویا کریں گے۔ جب ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے یہ وعدہ کیا تو اونٹ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، اور عقیل بن ابی طالب کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ اونٹ بغیر رسی کے اپنے مالکوں کے پیچھے یوں چل پڑا جیسے بکری اپنے بکری بان کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ درۃ الناصحین کی یہ روایت اللہ تبارک و تعالی محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ سفر تو مکمل ہوا، مگر میرا اور آپ کا سفر اب شروع ہوتا ہے۔ یہ 3 معجزات کہ جس میں پہلا معجزہ تھا نبی برحق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کس کو بلانا، یاد ہے آپ کو؟ بھول تو نہیں گئے، سو تو نہیں گئے، جاگ رہے ہیں۔ پہلا واقعہ کیا تھا، کس کی سٹوری تھی؟ درخت کی سٹوری تھی کہ درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حاضر ہو گیا اور آقا کے کہنے پر واپس چلا گیا۔ معلوم چلا کہ درخت تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے۔ درخت کس کی اطاعت کرتا ہے؟ مصطفیٰ کا۔ آقا فرمائے درخت ادھر آ جا، درخت آ جائے۔ آقا فرمائے درخت واپس چلا جا، درخت واپس چلا جائے۔ میں سوال کرتا ہوں اپنے آپ سے بھی اور اپنے معزز مہمانوں سے بھی، ذمہ داروں سے بھی، اور ماشاءاللہ عز و جل تعلیمی اداروں سے وابستگان سے بھی، کہ ایک درخت تو دکھیا دلوں کے چین، رحمت کونین، سردار دارین، نانائے حسنین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور اطاعت مصطفیٰ میں وہ حاضر بھی ہو اور واپس بھی چلا جائے۔ اور آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ ایک موقع نہیں ہے۔ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے عنوان پر جتنی کتابیں لکھی ہیں، لکھنے والوں نے لکھا ہے فقط یہ درخت نہیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ شجر، یہ حجر، یہاں تک کہ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے۔ ارے کائنات کی ساری مخلوق تو میرے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا و تسلیم کی اطاعت کرے۔ اے مصطفیٰ کریم کے امتی، ذرا غور کر، تیری عمر 25 برس ہو گئی، 30 برس ہو گئی، 35 برس ہو گئی، 40 برس ہو گئی، 45 برس ہو گئی، تو عمر کے اس حصے میں آ گیا کہ لوگ اب تجھے بزرگ جانتے ہیں، ادھیر عمر جانتے ہیں، اولڈ مین کہہ کر پکارتے ہیں۔ کبھی تو نے اپنی زندگی کا جائزہ لیا کہ تو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر اطاعت کرتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پر کتنا چلتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے معاملے میں تو کتنا حساس ہے؟ کبھی تو نے غور کیا، کبھی تو نے محسوس کیا کہ رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اطاعت کے متعلق میں کس قدر حساسیت رکھتا ہوں؟ خدا کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دنیا اور آخرت کی سب سے عظیم سعادت ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ جو رسول کا کہا مانے اس نے اپنے رب کا کہا مانا۔ مگر اے امت محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے میٹھے نوجوان، تو ذرا غور تو کر، تیرے صبح و شام کہاں ہیں؟ تیرے دن و رات کہاں ہیں؟ تیری مصروفیات کیا ہیں؟ تیری فرصت کے اوقات کیا ہیں؟ تیرا شغل کیا ہے؟ تیری ہابیز کیا ہے؟ تیرا انداز کیا ہے؟ تیری گفتار کیا ہے؟ تیری رفتار کیا ہے؟ تیرا کردار کیا ہے؟ تیری خلوت کیا ہے؟ تیری جلوت کیا ہے؟ تیرے یہ ایام زندگی جو زندگی کا کریم ٹائم ہے، پرائم ٹائم ہے، تو اپنی حیات کو کہاں گزار رہا ہے؟ مصطفیٰ کی اطاعت کو چھوڑ کر کن یہود و نصارہ کے طریقے پر چل پڑا ہے، کن گستاخوں کے انداز پر چل پڑا ہے، کن بد مذہبوں کے انداز پر چل پڑا ہے، کن غیر مسلموں کے انداز پر چل پڑا ہے، کہ کہتا ہے، اقبال کہتا ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حدود، یہ مسلمان ہے کہ جن کو دیکھ کے شرمائے یہود۔
تیرا ظاہر، تیرا باطن، تیرا صبح، تیری شام، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیری نشست، تیری برخاست، ذرا غور کر تو اطاعت پاک مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا و تسلیم میں کس قدر سینسٹیو ہے، کس قدر اوبئنگ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو سنجیدہ ہے، اور اطاعت نہ کرنے پر تو کس قدر رنجیدہ ہے۔ اور اگر یہ سنجیدگی نہیں ہے، یہ رنجیدگی نہیں ہے، تو پھر یہ زندگی کی بہت بڑی پیچیدگی ہے کہ تو سینسٹیو ہی نہیں اس معاملے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک سوالیہ نشان جو میں آپ سب کی طرف چھوڑ کر آگے جاتا ہوں تاکہ کنکلوڈ کر سکے، دامن وقت میں گنجائش کم ہے چونکہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ دانش مندارہ اشارہ کافی ہے، عقل والوں کے لیے سائن بہت ہے، چونکہ ٹائم زندگی میں بہت کم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسرا واقعہ کیا تھا؟ کیا ہوا؟ سو گئے؟ پہاڑ کا واقعہ تھا، یاد آ گیا آپ کو؟ وہ پہاڑ کیا کہتا ہے؟ جب سے قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن کون ہے؟ آدمی اور پتھر۔ پتھر بعد میں ایندھن ہے، آدمی پہلے ایندھن ہے۔ قرآن نے کہا نا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ناس والحجارہ، ناس والحجارہ، پہلے انسان پھر پتھر۔ وہ پتھر تو جلے نہ جلے، یہ تو طے ہے کہ خدا نہ خواستہ جس انسان کے پاس ایمان کی نعمت نہیں ہوگی، اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ کفر پر مر گیا، وہ تو جہنم میں گیا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، ایسا فاسق کہ جس کو توبہ کی توفیق نہ ملی، اگرچہ ایمان پر گیا مگر رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایمان والے ہونے کے باوجود توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔